اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پہ ہے بھروسہ، اسی پہ ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے بزرگان دین وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی میں بسر کی۔ انہوں نے اپنے قول، اپنی باتیں، اپنے افعال سے امت کو یہ سکھایا کہ کامیابی کا راز دنیاوی ساز و سامان میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اور ان کے اقوال، ان بزرگان دین کی نصیحتیں، ان کی باتیں اور ان کی دعائیں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دراصل ناظرین، یہی بزرگوں کی باتیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت بھی دیتی ہیں۔ اور آج ہم نے ایک ایسے موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ ہے بزرگوں کی باتیں، کامیابی کی ضمانتیں۔ آج اس پروگرام میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے دور میں خاص طور پر جب ہم بزرگان دین کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بزرگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کون سے بزرگ کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اور کیا آج ہم ان بزرگوں کی باتوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اور نظر انداز کرنے کے نتیجے کیا ہو رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت عرصے بعد الحمدللہ ایک عظیم مصنف، محقق، باعمل عالم، بلند پایہ عالم حضرت مولانا مفتی محمد منظر مصطفیٰ ناز صدیقی اشرفی دامت برکاتہما یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آئیے ہم ان سے ملاقات کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارا جو موضوع ہے اس کے متعلق ہم زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے دراز تک، عموماً 8 سال، جی 7-8 سال کے بعد الحمدللہ ایک بار پھر انجمن پروگرام میں آپ کی شرکت ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، باعث فخر ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ملاقات کو بھی شرف قبول عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ حضرت قبلہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے بزرگوں کی باتیں، کامیابی کی ضمانتیں۔ جی آغاز میں وہاں سے کرنا چاہوں گا، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جب ہم بزرگوں کی بات ہم کرتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہے، یعنی کہ ہمارا اشارہ کن کی طرف ہے، یا اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآداب، اما بعد۔ دیکھیں، بزرگ کے حوالے سے اگر آسان لب و لہجے کے اندر ڈیفینیشن سمجھی جائے تو بزرگ کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا۔ جی۔ اور جب ہم عوامی سطح سے لفظ بزرگ پر غور کرتے ہیں تو عوامی سطح کے حساب سے خصوصی طور پر آج کل ہر وہ شخص بزرگ ہے جو عمر میں بڑا ہو گیا، ہاں، عمر دراز ہو گئی، عمر دراز ہو گیا۔
اسی لیے یہ بھی لفظ کہا جاتا ہے، یہ بھی جملے بار بار میں کہا جاتا ہے کہ بڑوں کی بات مانا کرو، یہ بزرگ ہیں، کیونکہ یہ اس عمر میں جب پہنچتے ہیں تو باتیں ان کی سنجیدہ ہو جاتی ہے، ان کا تجربہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر اصطلاحی نظر کے اندر جب ہم کریں اور فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے جب ہم لفظ بزرگ پر غور کرتے ہیں تو یہ جو لفظ جو ہے یہ بہت قریب ہے اللہ کے خاص بندوں کی جانب، ماشاء اللہ، جس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کلام پاک میں جا بجا ان کے لیے کہا کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ میرے بندے ہیں، ان کی تعریف میں یہ کہا انہیں کوئی خوف نہیں، یہ سچے ہیں۔ تو جب یہ خصوصیات یا یہ خوبیاں جس بندے کے اندر رہے گی، وہاں پر پھر عمر کا نہیں دیکھا جائے گا۔ بہت سارے ایسی شخصیتیں گزری ہیں جن کا انتقال یا جن کا وصال یا اس دار فانی سے کوچ کر جانا کم عمری میں ہوا، مگر انہوں نے اس کم عمری کے اندر بھی ایسے ایسے کام کر لیے تو یہ لفظ ان کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ تو اگر خلاصے کلام پر دیکھا جائے تو بزرگ وہ شخص اصطلاح میں کہا جائے گا جو اللہ کے قریب ہو، جو اللہ کا خاص بندہ ہو، جو مقصد تخلیق پر پورا نظر رکھتا ہو اور اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت ہی آسان لفظوں میں حضرت قبلہ آپ نے اشارہ کر دیا ہمارے ناظرین کے لیے کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہم نے رکھا ہے، جیسا کہ میں نے کہا آغاز میں، بزرگوں کی باتیں کامیابی کی ضمانتیں۔ تو جن بزرگ کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں بالیقین، جیسا کہ آپ نے کہا، یہ ایسے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب بھی ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے طور طریقے سے اسلام کو فروغ دینے میں کارہائے انجام دیا ہے، بہت اہم کردار بھی ادا کیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے، قرآن کی موجودگی میں ایک طرف اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ، کی سیرت مبارکہ، آپ کے اقوال، آپ کی باتیں، آپ کی احادیث مبارکہ، تو ایک طرف قرآن، ایک طرف احادیث مبارکہ، تو اب سوال یہ ہوتا ہے تو بزرگان دین کے اقوال کیوں؟ کیا ان کی اہمیت ہے، اور اگر ہے تو کس طرح؟ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس نازل کیا، مگر اس قرآن مقدس کو حوالے سے ایک صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا کہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا اس میں بیان ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو جب قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو پھر حدیث رسول کی کیا ضرورت؟ جب قرآن ہی ہے، قرآن میں سب چیز کا بیان ہے، تو ہر چیز کا بیان جب قرآن مقدس کے اندر ہے تب تو ہمیں ضرورت حدیث رسول کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اہم نکتہ۔ ہاں، تو اب یہاں پر ذرا غور و فکر کریں، حدیث رسول کی ضرورت کیوں کر ہوئی؟ اس بات پر اگر ہم غور و فکر کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ قرآن مقدس ہماری رہنمائی کے لیے آیا۔ اسی قرآن مقدس کے حوالے سے قرآن مقدس میں ہی اللہ فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ ہدایت بھی پائیں گے۔ پہلے گمراہی کی طرف، یعنی قرآن کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں۔ جی جی جی۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث رسول کی ضرورت پڑے گی۔ بے شک، بے شک۔ جس طور پر ایک مثال دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رکوع کرو، سجدہ کرو، مگر قیام کس طور پر کیا جائے گا؟ نماز پڑھی جائے گی تو کیسے پڑھی جائے گی؟ رکوع کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا؟ بیان ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث رسول کی ضرورت پڑے گی۔ اب حدیث رسول کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، جی جی، رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے۔ تو جب قرآن کی بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث رسول کی ضرورت پڑی، تو اب ضروری نہیں ہے کہ اب حدیث رسول ہر کوئی سمجھ جائے، قرآن ہر کوئی سمجھ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ماشاء اللہ
نبوت کا دروازہ گرچہ بند کر دیا اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مگر رہبری کا، رہنمائی کا دروازہ بند نہیں کیا. اپنی طرف لانے کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو ولیوں کی شکل میں، صحابی کی شکل میں، تابعی کی شکل میں، تبع تابعی کی شکل میں، ائمہ کرام کی شکل میں، قطب کی شکل میں، علماء کی شکل میں اللہ رب العزت بھیجتا رہا ہے اور بھیجتا رہے گا. تو یہ جب بندے آتے ہیں تو اب ان کی گفتگو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے. یہ ایک طور پر یہ بھی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ سمندر کو کوزے میں پیش کرتے ہیں. جہاں ہم ایک طرف بات کرتے ہیں غریب نواز نے پورے انا ساگر کو ایک پیالے کے اندر، ایک کاسے کے اندر جمع کر دیا، وہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن کے سمجھانے کے لیے بزرگان دین اپنی ایک بات میں پوری شریعت کو سمجھا سکتے ہیں. تو دراصل ان کا فرمان جو ہے، ان بزرگوں کی باتیں جو ہے، حقیقت میں اللہ کا فرمان ہوتا ہے. سبحان اللہ. حقیقت میں اللہ کا فرمان ہوتا ہے. ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ اپنی باتیں کہہ رہے ہیں، حالانکہ غور سے دیکھا جائے، بنظر غائر دیکھا جائے تو ان کی باتیں حقیقت میں اللہ کا فرمان ہوتا ہے. اور وہ اس طور پر حدیث قدسی کے مطابق کہ جب کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس پر وہ بندہ تجلیات الہی کا مظہر بن جاتا ہے، بلکہ اس بندے سے تجلیات الہی کا، اس کے وجود سے تجلیات الہی بندے کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں. آپ دیکھیں حدیث شریف کے اندر ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، والیوم نمبر 4 پیج نمبر 248 کے اندر ہے. حدیث کا ترجمہ اور مفہومی طور پر میں بتا رہا ہوں کہ جب بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے، حدیث قدسی وہ رہتی کہ زبان مصطفیٰ کی، فرمان خدا کا ہوتا ہے. تو اس میں ہے کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں. سنتا وہ ہے مگر میں کان بن جاتا ہوں. آنکھیں اس کی رہتی ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں. اور جب وہ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں. پتہ کیا چل رہا ہے؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ مکمل طور پر ان کی باتیں در حقیقت میں اللہ کا فرمان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو. تو ان کے سچے ہونے کے حوالے سے، ان کے ساتھ میں رکھنے کے حوالے سے جب اللہ نے حکم فرمایا، پتہ چلتا ہے ان کی ذات بھی اہمیت کے حامل، ان کی بات بھی اہمیت کے حامل ہے. جب ذات اہمیت کے حامل ہے تو بات بھی اہمیت کے حامل ہوگی. تو یوں سمجھے حضرت کہ جو آپ کے جواب کی روشنی میں کیا ہم یہ تصور کریں کہ بزرگان دین کے جو اقوال ہیں، کی جو باتیں ہیں، وہ شریعت کا حصہ ہیں؟ بالکل. آپ دیکھیں کہ فارسی کا مقولہ ہے، گفتے او گفتے اللہ بود، یعنی ان کی باتیں اللہ کی باتیں ہوا کرتی ہیں. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو ان کے احکام جاری کرنے والے ان کی بھی بات مانو. مفسرین فرماتے ہیں وہ اولی الامر، کیونکہ اطیع اللہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اطیع الرسول بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، مگر وہ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ کے حکم کو مکمل طور پر، رسول کے حکم کو لوگوں تک بیان کرتے، اس کے حساب سے فرمان جاری کرتے ہیں. تو اس کے اندر حاکم بھی، امام بھی، مفتی بھی، محدث بھی، ولی بھی، سب شامل ہے. اسی لیے تو حدیث شریف ہے بخاری شریف کے حوالے سے کہ بزرگ اطیعو، ان کی باتیں جو اطاعت کرنے کے حوالے سے ہے، تو کہ طاعت
فی المعروف کہ ان کی اطاعت جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق رہتی ہے، یعنی جب تک دین کی باتیں ہیں تو ان کی باتیں مانی جائے گی۔ ایک جگہ اور بھی ہے، حدیث شریف کے الفاظ اس طور پر ہیں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، کہ جہاں نافرمانی کی بات آئے، اللہ کی نافرمانی کی بات آئے، وہاں پر بات نہیں مانی جائے گی، وہاں پر بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں اللہ کی بات ہے اور اللہ کی طرف لانے کی بات ہے تو ان کی بات مانی جائے گی۔ تو اب اس آیت کریمہ اور حدیث کے حوالے سے اگر ہم غور و فکر کریں کہ جب بات گفتے اللہ بود ہوتی ہے، جب ان کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے تو شریعت کے مطابق ہوتی ہے، اور جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے یقیناً وہ دنیا کی بات تو نہیں کرے گا، دین کی بات کرے گا اور شریعت کے مطابق کرے گا۔ بزرگان دین کی باتیں، ان کی ہدایتیں، ان کی اقوال بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت سازی میں کس طرح یہ بزرگان دین کے جو اقوال ہیں، کی جو باتیں ہیں، ان کو یعنی کہ مدد کر سکتی ہیں؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی باتیں مردہ دلوں کو زندگی بخشتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمارے درمیان جو اسلام آیا، ہمارے درمیان جو شریعت آئی، یہ تلوار و تفنگ کے حوالے سے نہیں آئی ہے، بلکہ اللہ والوں کی مساعی جمیلہ کے ذریعے سے آئی۔ انہوں نے اپنے کردار کو پیش کیا، جیسے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے کہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس شخص کو کہا کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے نا، یا اپنے آپ کو بخشوانا ہے تو کسی کے مرید ہو جاؤ۔ تو کہا کہ ان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ جو ان کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کرامت ظاہر کرتے ہیں۔ وہ بندہ گیا کہ پہلے میں کرامت دیکھوں گا، پھر اس کے بعد میں مکمل طور پر مرید ہوں گا۔ ان کی خانقاہ میں گیا، کئی دن تک آپ بیٹھا رہا۔ حضرت آتے، نماز پڑھتے، نصیحت کرتے، پھر اس کے بعد پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے۔ اس نے کرامت کی جو ڈیفینیشن سمجھی تھی کہ کوئی کرشمہ ظاہر ہوگا۔ چند دن ہونے کے بعد اس کو جب وہ کرشمہ دکھا نہیں اس کے حساب سے تو وہ جانے لگا۔ حضرت نے پوچھا میاں کیوں آئے تھے اور پھر جا رہے ہو، کیا بات ہے، کوئی بات تو بتاؤ، جا رہے ہو ٹھیک ہے مگر وجہ آنے کی اور جانے کی وجہ بتاؤ۔ بولا حضرت میں تو مرید ہونے کے لیے آیا تھا، مگر ساتھ میں یہ شرط ذہن میں لے کر آیا تھا کہ پہلے کرامت دیکھوں گا پھر اس کے بعد آپ کو مرید ہوں گا، مگر مجھے کوئی کرامت دکھی نہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کرامت کی ڈیفینیشن کو آپ صحیح طور پر نہیں سمجھے، مجھے یہ بتلائیے کہ جب سے ہے کیا مجھے آپ نے کبھی نماز پنجگانہ قضا ہوتے ہوئے میری دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی تہجد کی قضا ہوتے ہوئے دیکھی؟ بولا نہیں حضرت، جب پنجگانہ بھی نہیں، تہجد بھی نہیں۔ یا کبھی میرا عمل قرآن و حدیث کے خلاف دیکھا؟ کہا نہیں۔ اسلام کے خلاف دیکھا؟ نہیں۔ تو کہا کہ ایک بندہ، حضرت نے فرمایا کہ ایک بندہ جب قرآن و حدیث کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق اور مقصد تخلیق کو پورا کرتا ہے، اس کا یہ عمل کرنا ہی اس کے لیے سب سے بڑی کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے، بزرگوں کی ذات بھی جو ہے اہمیت کے حامل، اور ان کو ہی دیکھ کر بہت سارے لوگ، ان کو دیکھ کر ہی بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے، راہ حق پر آئے۔ یہ بھی تو ہے کہ بزرگوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب انہیں دیکھے تو خدا یاد آئے، تو ان کی ذات کو بھی دیکھ کر بہت سارے لوگ لے کر آئے۔ اب دیکھیں انہوں نے کس طور پر ان کے ملفوظات کا بھی معاملہ دیکھیں۔ ایک کردار کی بات اور بھی میں کروں، بات لمبی نہ ہو جائے مگر میں بات ضمناً کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی کے حوالے سے، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے، جی آج تو خلافت بڑھتی چلی جا رہی ہے مگر پہلے خلافت کا معاملہ الگ تھا، پہلے خلافت معاملہ تھا۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی کا مسئلہ یہ تھا کہ جب ان کے خلافت کا مسئلہ رہتا یا کوئی خلافت کی بات آتی
تو کہتے چلو جن کو خلافت دینی ہے یا ملنی ہے، جو چاہیے وہ سامنے آ جائیں. سب سامنے آنے لگتے اور پھر فرماتے اللہ کا ذکر کرو، اللہ پڑھو. اب وہ ذکر اللہ کرنا شروع ہو جاتے، ذکر میں مشغول ہو جاتے. اسی درمیان حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی جو ہے ریشم کا ڈور لیتے، گلے پر پھیر دیتے اور گلا جسم سے الگ ہو جاتا. پھر آپ اس سر کے حصے کو الگ رکھتے اور کہتے اللہ پڑھو، اللہ پڑھو. جو پڑھ لیتا اس کو واپس جوڑ کر کہتے کہ ہاں تم اس قابل پہنچ گئے ہو کہ ذکر اللہ کرنے میں تم اپنے جسم کے محتاج نہیں ہو. اور پھر اس کے بعد جو نہیں پڑھ پاتا اس کو واپس جوڑ کر کہتے کہ ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے ہو کہ تمہیں یہ چیز دی جائے. تو یعنی ان کا یہ کام کرنا یا ان کا یہ طریقہ کار اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوئی اور چیز نہیں، بلکہ ہمیں ایسا اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اس کے قریب جانے کے لیے جسم کا محتاج نہیں، بلکہ اپنے روح کو مکمل طور پر تیار کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو 3 چیز لے کر پیدا ہوتا ہے، ایک جسم، ایک روح اور ایک نفس. روح کا تعلق اوپر سے، جسم کا تعلق زمین سے، اور روح جو ہے دونوں کو کنیکٹ کرتی ہے. اسی لیے قرآن مقدس کے اندر کہیں نہیں فرمایا کل جسم ذائقۃ الموت، کل روح ذائقۃ الموت، فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت. تو نفس جو ہے دونوں کو جوڑے رکھتی ہے، نفس ہٹی روح اپنی جگہ، جسم اپنی جگہ. کیا اسی لیے بزرگان دین اپنی باتوں سے اس نفس کو سنوارنے کے حوالے سے تیار کرتے تھے، نفس کے حوالے سے تیار کرتے. قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ ہے بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. نفس جو ہے، اس نفس کی قسم، اس کو پیدا کرنے والے کی قسم کہ اس کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے. کامیاب وہ ہو گیا جس نے اس کو پاک کیا. ترجمہ یہی اکثر عمومی طور پر کیا جاتا ہے، مگر عشق کے انداز میں دیکھیں تو کامیاب وہ ہو گیا جس نے اس کو پاک کروا لیا. کیونکہ یہ تعلیم بھی قرآن مقدس سے مل رہی ہے کہ پاک کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، پاک تو اللہ کے برگزیدہ بندے کریں گے. کیوں؟ جیسے آپ دیکھیں نبی کے لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ سکھائیں گے بھی، کتاب کو بھی سکھائیں گے، حکمت کو بھی سکھائیں گے اور تمہیں پاک بھی کریں گے. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی پاک کرتے، اللہ کے برگزیدہ بندے بھی پاک کرتے. تو یہ ان کے قریب جانے سے بھی پاک ہوتا ہے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے سے بھی انسان اپنے آپ کو کامیاب کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے زندگی کے اندر انقلاب ہوتا ہے. آج کے دور میں بھی اگر کسی بزرگ کی بات کو مان لی جائے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، میں سمجھتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ ان کی باتیں اللہ و رسول کی باتیں ہوتی ہے، ایک بندے کے اندر زندگی کے اندر خوب انقلاب آ سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً حضرت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک وجوہات کئی ہیں، مگر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ایک تنزل کی طرف ہے تو اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی باتوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے بزرگوں کے اقوال سے ہم ایک طرح سے منقطع ہو رہے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں. تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں گے. دیکھیں اس کے اندر آپ ذرا غور و فکر کریں گے تو عوام میں ہی ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، بڑی باتیں ہیں کہ جب کوئی کام کرنے لگو تو بزرگوں سے مشورہ کر لیا کرو، بزرگوں سے مشورہ کر لیا کرو. کسی کام کے اندر ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے، اچھا بڑوں کی بات نہیں سنی نا، بڑوں کی بات نہیں مانی نا، تو اس وجہ سے تمہیں کامیابی نہیں ملی. وہ تجربہ کار ہوتے ہیں، یہ عوام میں عرف عام میں یہ بات ہے
تو جب ہم ایک عام بندے کی بات نہیں مانتے ہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بات کو اگر نہیں مانیں گے تو ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کی باتوں کے اندر حضرت مولانا روم کے فرمان کے مطابق، جو ایک جید صوفی اور ایک اللہ کے برگزیدہ بندے، ان سے سارا زمانہ متعارف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی باتوں کے اندر تو خوف خدا ہے، صبر و رضا ہے، عشق مصطفیٰ ہے، اور شریعت اور طریقت کا ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ مومن کامل بنتا ہوا نظر آتا ہے. تو جب ان کی باتوں کے اندر جب اتنی خوبیاں ہوں تو وہ کامیابی کی طرف جائے. تو ظاہر ہے بندہ قرآن کو چھوڑے گا تو کیا کامیاب ہوگا؟ حدیث کو چھوڑے گا تو کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. تو اللہ و رسول کی باتوں کا جو ایک مکسچر ہے، ایک نچوڑ ہے بزرگوں کی باتیں، اگر ان کی باتوں کو چھوڑے جائے تو تنزلی کی طرف نہیں جائے گا تو کیسے جائے گا؟ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن میں صرف نام مبارک کو چھوڑ دیا گیا، نام مبارک نہیں لیا گیا، تو یا نام مبارک سے کامیاب ہوا ہے اور نام مبارک کو چھوڑنے سے وہ کامیابی کی طرف نہیں گیا. اب جیسے ابھی 11ویں شریف کا موقع بھی جب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 11ویں شریف کے اندر غوث اعظم کے 11 نام کا ورد کرتے ہیں. کیوں کرتے؟ یہ بات تو نہیں ہے، یہ معاملات تو نہیں ہے، ان کا فرمان تو نہیں ہے، ان کا اقوال تو نہیں ہے، ان کا کردار نہیں. نام لے کر ہمارا عقیدہ کیا رہتا ہے کہ ہمیں کامیابی ملے گی، برکتیں ملے گی. جب نام کے اندر برکتیں ہیں تو کردار کے اندر، ملفوظات کے اندر، فرمان کے اندر کتنی کامیابی مل سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم بزرگوں کی باتوں کو چھوڑیں گے تو تنزلی کی طرف جائیں گے. اور آج کا جو معاشرہ جو تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اس میں 100% اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج کا معاشرہ، خاص کر کے ہماری نوجوان نسل جو ہے، ہماری بزرگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں یا تنزلی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. انجمن کا آج ہمارا موضوع ہے بزرگوں کی باتیں کامیابی کی ضمانتیں، اور اس پر حضرت قبلہ حضرت علامہ مفتی محمد منظر مصطفیٰ ناز دامت برکاتہ عالیہ نے بہت ہی آسان لفظوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بزرگوں کی باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اسے تھامیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور اگر آپ ان سے انکار کرتے ہیں تو گویا کہ آپ تیار رہیں، بہت ممکن ہے کہ آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے. ہم بزرگوں کی بات کریں، ظاہر سی بات ہے ان میں ایسے بزرگ ہیں جو 1000 سال، 12,000 سال، 900 سال اس دار فانی سے کوچ کیے ہوئے اتنے عرصہ دراز گزر چکے ہیں. تو پہلی بات تو یہ حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت ان کی باتیں، ان کے اقوال، ان کے ملفوظات کی حفاظت، ٹھیک ہے، وہ کس طرح کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. میں اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ الحمدللہ پتہ چلا ہے کہ الحمدللہ آپ نے خود کئی بزرگان دین کے ملفوظات پر آپ نے کام کیا ہے، بلکہ آپ کام کر بھی رہے ہیں، الحمدللہ. میں چاہوں گا کہ آپ خود ہمارے ناظرین کو بتائیں تو یہ کس طرح ہوتا ہے. یہ پہلی بات، یعنی کہ پہلا سوال یہ ہے کہ اتنے عرصے دراز کے باوجود بھی ان کے ملفوظات کی حفاظت کس طرح. اور دوسری بات یہ بھی ہے، آج ایک ٹرینڈ جیسے کہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے کہا ہے، فلاں بزرگ نے کہا ہے، مگر کوئی اس کی تصدیق نہیں ہو پاتی ہے. تو فلاں نے کہا ہے، ایک نے کیا، ہاں فلاں بزرگ نے کہا ہے، دوسرے نے اسی بات کو لے کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، اور وہی بات جو اس بزرگ نے کہا بھی نہیں، اب ان کے ساتھ وہ باتیں منسلک ہو جاتی ہیں. تو آخر میں عوام کے اندر، عوام کے ذہن میں ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. ذرا اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیں، آج ایک سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہاں بالکل. اور سوشل میڈیا کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ ہماری باتوں کو ریکارڈ کرتے ہیں. ہاں. آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ تقریباً 8 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے 8 سال پہلے جو ہماری باتیں
آپ نے ریکارڈ کی ہوگی وہ اب تک ہوں گی. جی بالکل بالکل. تو ایک کیمرہ اور ایک جو سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے یہ ہماری حفاظت آج کے دور کے حساب سے کر رہا ہے کہ کئی سالوں کے بعد بھی دیکھیں گے تو یہ محفوظ رہے گا. جی بالکل. تو مگر ہم نے ڈائریکٹ آپ سے کوئی بات نہیں کی بلکہ آپ آئے اور آپ نے یہ موضوع کے حساب سے ہم سے گفتگو کی تو اس اعتبار سے ہم نے آپ تک بات پہنچائی. تو پھر یہ بات آپ نے ریکارڈ کی. اسی طریقے سے میں آپ کو بڑے آسان لب و لہجے کے اندر سمجھانے کی کوشش. جب بزرگان دین کی باتیں ہوا کرتی تھیں تو اس کے 4 قسمیں رہا کرتی تھیں. نمبر 1 پر خطبات یعنی تقریریں. ٹھیک. نمبر 2 پر مستقل تصانیف یعنی وہ خود کتابیں لکھتے تھے. تحریریں. نمبر 3 پر ان کے مکتوبات یعنی ان کے خط. وہ جب خط بھی لکھا کرتے تھے. یہ تو آج ہے نا واٹس ایپ پر ہاؤ آر یو یا فلانا بس اتنی تک محدود ہے. پہلے جو رہتا تھا خط 4 لائنوں کے اندر بھی ہم خط لکھتے تھے. خط لکھا کرتے تھے اس میں بھی نصیحتیں بزرگوں کی رہتی تھی. تو وہ مکتوبات کو جن کے پاس پہنچتے تھے وہ اس کو بچاتے تھے, خود بھی عمل کرتے تھے, دوسروں تک بھی پہنچاتے تھے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ہے ملفوظات یعنی ان کی باتوں کو, کئی باتوں کو ان کے جو خدام جو رہا کرتے تھے وہ نوٹ کر لیا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان 800 سال سے اوپر گزر گئے مگر ان کے ملفوظات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ. مگر یہ ملفوظات جمع کیسے ہوئے؟ تو حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان جب فرمایا کرتے تھے حضرت خواجہ غریب نواز تو یہ بابا قطب الدین بختیار کاکی لکھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ. خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے جنہیں خط لکھا انہوں نے جمع کیا اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ آگے بڑھائی تو وہ اس پر کام ہوا اور لوگوں نے نصیحتیں کی. جیسا کہ آپ نے میری طرف اشارہ کیا میں نے الحمدللہ ملفوظات غریب نواز کا تحقیقی جائزہ ایک کتاب نکالی. لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت ساری باتیں نسبت کر دی جاتی حالانکہ وہ بات نہیں رہتی. آج کل ہر ایک بات میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے حالانکہ وہ حدیث کا تعلق نہیں. جیسے ایک جناب نے کہا کہ حضرت پان کھانا سنت ہے. ارے پان کھانا حلال ہے, جائز ہے, مباح ہے, مگر اب اس کو حدیث سے ثابت کر دیا, اب حدیث بول دیا تو اب وہ کہا نہیں. تو یہ اس کی تصدیق جو ملتی ہے نا, اس کا کنیکشن جو ملتا ہے بڑے بزرگوں سے ملتا ہے کہ واقعی وہ بات ہے کہ نہیں. اس کے لیے تحقیق کی جاتی ہے, اس کے لیے ریسرچ کیا جاتا ہے. تو ریسرچ کرنے پر کتابوں میں تو بہت ساری بات ہے مگر اب وہ صحیح بات ہے یا نہیں. تو پھر اس آیت کے مصداق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو وہ اب علماء کے سامنے زانوِ ادب ہونا پڑتا ہے, حضرت یہ بات درست ہے یا نہیں. وہ فرماتے ہیں, وہ رہنمائی کرتے ہیں, پھر اس باتوں کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ ملفوظات غریب نواز کا تحقیقی جائزہ بھی ہم نے پیش کیا جہاں تک ہم سے ہو سکا. پھر اس کے بعد ابھی ہمارا لیٹسٹ جو کام چل رہا ہے وہ مکتوبات غریب نواز. خواجہ غریب نواز کے بڑی مشکل سے 7 خط ملے جو فارسی کے اندر ہے, اس کا میں ٹرانسلیشن اردو میں کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد اس سے جو پیغام ملتے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ پیش کروں گا. تو یہ ایک طریقہ کار رہا ہے ہر دور میں. جس طریقے سے میرا ایک طریقہ رہا تو پہلے بھی بزرگان دین ان کی باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے اور یا بزرگوں نے خود باتیں خود تحریر, جیسے غوث اعظم نے بھی خود تصنیف فرمائی تو وہ تصنیفیں کئی زبانوں کے اندر آئی. حضرت خواجہ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا, حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی کتاب لکھا. تو ان کی یہ جو تصنیفیں رہی تو اس کے ذریعے سے ہمیں بھی مشعل راہ مل گئے. ان کی تقریروں نے بھی ہمیں ہدایت دی اور ان کے مکتوبات, ان کے خطوں نے بھی ہم تک ہمیں مشعل راہ بنایا اور ان کی باتوں نے بھی ہمیں مشعل راہ بنایا. ہاں اس بات پر غور و فکر کیا جاتا ہے کہ یہ چاروں چیزوں میں جیسے جیسے دور خراب ہوتا چلا جا رہا ہے تو ویسے ویسے اس میں ملاوٹیں بھی ہونے لگی کہ زبردستی اس کی طرف سے تھوپ دیا یا زبردستی. تو اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ علماء کی بارگاہ میں, علماء حق کے بارگاہ میں ہمیں زانوِ ادب ہونا پڑے گا. جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم یاد کرتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کے گھر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے, مگر اس کے باوجود ایک حدیث کے حوالے سے جب ان کو ضرورت پڑی تو آپ نے مدینے سے غالباً دمشق یا مصر کہیں کا سفر کیا آپ نے سواری پر,
اور ان کو معلوم ہوا کہ وہاں پر جو بات آپ نے سنی ہے وہ ایک اور بھی سنی ہے، سنی خود بھی تھی مگر اس کی تصدیق کرنے کے لیے آپ نے اتنا لمبا سفر کیا، گئے تشریف لے گئے اور گھر معلوم کیا، انہوں نے استقبال کیا، آئیے آپ تشریف رکھیے، بلکہ بعد میں ساری چیزیں، پہلے یہ بتائیے کہ کیا میں نے یہ بات سنی ہے، کیا آپ نے بھی سنی؟ تو انہوں نے تصدیق فرمائی، ہاں میں نے بات سنی۔ بولے جتنے لوگوں نے سنی وہ اس دنیا سے چلے گئے، بس میں اس بات کو سننے کے حوالے سے تصدیق کرانے کے لیے اتنا سفر کیا اور سبحان آپ نے اللہ، تصدیق سبحان کر اللہ۔ دی، اب میں روانہ ہوتا ہوں۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے باوجود فوراً روانہ ہونے لگے، کہا میں تو صرف اس مقصد کے لیے۔ تو جن کے دل میں خوف خدا بندی ہوتی ہے نا، تو وہ اللہ اور رسول کی باتوں کو، اللہ والوں کی باتوں کو محفوظ کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک فائدہ پہنچائے۔ تو یہ کنیکشن چلتا ہوا نظر آیا۔ تو انہوں نے بھی، حالانکہ خود حضور ان کے گھر پہ ٹھہرے مگر اپنی بات کی تصدیق کرانے کے لیے اتنا سفر کیا۔ ویسے ہی اگر سوشل میڈیا پر کوئی باتیں ڈالا کریں حدیث کے حوالے سے یا کسی بزرگ کے باتوں کے حوالے سے، تو پہلے علماء سے تصدیق کر لیں، کیا یہ حدیث ہے، کیا یہ فرمودات اولیاء ہیں، ملفوظات اولیاء ہیں۔ تو یہ جب رہے گا نا تو اس کے حوالے سے یہ بات صحیح طور پر پہنچے گی، ورنہ صحیح بات پہنچانے کا جہاں ثواب ہے اسی طریقے سے غلط بات پہنچانے کا عذاب بھی ہے۔ اللہ تو اس لیے رب کا خوف کھاتے ہوئے تصدیق کر لیں تاکہ آپ گناہ میں شامل نہ ہو جائیں۔ ہم نے بزرگوں کے طریقوں کو دیکھا، کتابوں کے اندر مطالعہ کیا کہ ایک ایک صفحے کو یا ایک ایک باتوں کی کے حوالے سے تحریر کرنے میں یا اس کو پہنچانے میں سالوں سال لگ جاتے تھے۔ میں ابھی جس مکتوبات کی بات کر رہا ہوں مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا کام کرتے ہوئے، ابھی تک مکمل نہیں کر پایا۔ کئی دنوں تک مجھے تصدیق کرنی پڑتی، کہاں سے لائبریریوں کو کھنگالنا پڑتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ صرف سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ ہاں یہ ہماری ضرورت بن سکتی ہے اور آج کے حساب سے سوشل میڈیا ضرورت ہے، مگر اس کو اس تک محدود رکھیں، وہ ہماری مطلوب ہے، اس کے حوالے سے ہم اس کو اتنا نہیں دیا کریں، کیونکہ سوشل میڈیا جس طریقے سے آپ چلاتے ہیں دوسرے لوگ بھی چلاتے ہیں۔ تو آپ صحیح باتوں کی تو لوگ بہت سارے ہیں غلط باتوں کی طرف کر دیں گے۔ جب قرآن کے حوالے سے کہا گیا کہ اس سے گمراہ ہو سکتے ہیں تو کیا سوشل میڈیا سے گمراہ نہیں ہو سکتے؟ تو بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب بھی کسی بات کی طرف اور کوئی بات کی نسبت بزرگوں کی طرف ہو تو اس کی پہلے تصدیق کر لیا جائے، پھر اس کو آگے فارورڈ کیا جائے۔ اور اس طریقے سے میں نے جیسا بتایا کہ لوگوں کی جب صحیح باتیں رہی تو لوگوں نے اس طریقے سے ان کے فرمودات، ان کی تصانیف کو محفوظ فرمایا، اور جو ہم غربائے اہل سنت تک پہنچی ہے اور ہمیں ہماری زندگی کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ سب سے پہلے دل کی اتہ گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں اس مختصر سے وقت میں ہم نے مجموعی طور پر بزرگان دین کی بات کی، خاص طور پر کسی ایک بزرگ کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ کیونکہ تمام بزرگ جو ہیں سر کے تاج ہیں الحمدللہ، اور ان کا ادب و احترام لازماً ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے ساتھ رغبت، نسبت، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ تو حضرت قبلہ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مختصر سی ملاقات کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس سے ضرور استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر زندگی باقی رہی کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ آج کا ہمارا موضوع رہا بزرگوں کی باتیں کامیابی کی ضمانتیں، اور اس پر آپ نے دیکھا کہ بہت ہی آسان لفظوں میں، آسان طریقے سے، عام فہم بول چال کی زبان میں کہہ لیجئے، حضرت قبلہ حضرت علامہ مفتی محمد منظر مصطفیٰ ناز اشرفی صدیقی دامت برکاتہم نے روشنی ڈالی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے موضوع ہیں، خاص طور پر انہوں نے چند اشارات بھی کیے، اور میں نے دوران پروگرام بھی اشارہ کیا کہ مثال کے طور پر جب بزرگوں کی بات ہوتی ہے
تو وہاں پر خانقاہوں کی بات ہوتی ہے، اور جب خانقاہ کی بات ہوتی ہے تو خلافت کی بات ہوتی ہے، اور حقیقت کیا ہے آج کل ہم بخوبی جانتے ہیں۔ تو بہرکیف المختصر یہ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق دے کہ جن بزرگان دین سے ہم زیادہ قربت رکھتے ہیں، زیادہ ان کے پاس ہیں، ان کے کم سے کم ان کی اقوال، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد